اللهم فل بنا وأنت أهل ولا تفعل بنا ما
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فرائضهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى خداوند عالم کے شہدائے کربلا، تمام عزاداران سید الشہداء کی اس پرخلوص عبادت و شرف قبولیت عنایت فرمائے. جتنے حضرات جتنے قدم چل کے مجلس عطاء شامل ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر قدم گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. عاشورہ محرم الحرام بلا خطر فرمائے. تمام قسم کے خطرات تو عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے. جتنے حضرات دعائیں لے کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے شامل ہوتے، سید الشہداء کی عظمت کے صدقے اللہ کریم مومنین کی تمام دعائیں قبول فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے. خصوصاً ملک العلماء اللہ علامہ ملک نجات حسین صاحب نو اللہ رب العزت صحت و سلامتی طول عمر نصیب فرمائے اور انہوں کا سایہ ملت کے سرہ پہ دراز فرمائے. مولانا سید محمد شاہ صاحب بیمار اللہ رب العزت انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. الہ آبادی میں جتنے بیمار مومنین بیمار کربلا دے صدقے اللہ رب العزت تمام لباس صحت و عافیت عطا فرمائے. میرا خیال ہے ایک دفعہ صاحب حضرات دعائیں کی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. فتح مکہ تو بعد صحابہ کرام نے ایک اجلاس طلب کیا، جس اجلاس کے بعد صحابہ شریک ہوئے. اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ حضور سرور کائنات نے بڑی مشکلات برداشت کر کے ساڑھے تک اسلام پہنچایا. 80 بت پرستہ سے سردار انبیاء نے سن توحید پرست بنایا. اپنی ہی بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا
اپنے واسطے عزت اور غیرت سمجھ لیا سے اللہ دا قرآن آدھے عرب دے معاشرے دی جہالت اور پستی دی انتہا یہ آئی اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے ہا ظل وجہہ مسودہ انہا چہرہ سیاہ ہوئے گا وہ اپنا چہرہ چھپا کے پھردا لوگاں نو پتہ نہ لگے جو ان دے گھر بیٹی پیدا ہوئے کیوں لوگ بیٹی نو نبوست دی علامت سمجھتے ہیں رحمت دو عالم دا اس معاشرے انسان ہی ہویا کہ اسے معاشرے دے اندر ایسا شعور پیدا فرمایا وہ لوگ جڑے نبوست دی علامت سمجھتے ہیں وہ بندے پر بیٹی رحمت خدا کی علامت تبلیغ اسلام میں کتنی مشکلات کا سامنا ہویا رسول اللہ نے کتنی زحمات برداشت فرمائیاں تاریخ بھری گئی ان واقعات نال راستے کانٹے بچھائے گئے اللہ کے نبی کے جسم پہ پتھر برسائے گئے طائف میں جگہ پہنچے اتنے پتھر مارے گئے جو سید الانبیاء کا جسم نازنین زخمی ہویا حضور سرور کائنات کے بدن جو خون جاری ہویا ایک درخت کے تلے آرام فرما ہوئے کہ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی میرا حبیب تیرے جسم کا زخمی ہونا میں ذات احدیت کو گوارا نہیں آخر تو میں طائف دران والے لوگاں طائف دیاں پہاڑیاں دے درمیان تباہ و برباد کر دیواں دست دعا بلند کر کے عرض کر دے میرا مالک اگر انہاں لوگاں تباہ و برباد کرنا میں رحمت بنا کے جاؤں ربتے قومی انہم لا یعلمون پروردگار میری قوم کو ہدایت فرما لا علم اور جاہل نادان اور احمق جانتے نہیں جو میں نہ کا ہمدرد میری بات سن رہے ہو حضرات صحابہ کرام نے نہ تمام مشکلات کو سامنے رکھ کے اتفاق نال مشاورت نال فیصلہ کیا کہ رسول اللہ نے ان زحمات کے بدلے کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کے مطابق درہم و دینار جمع کر کے تھیلیاں بند کر کے بسط ادب بارگاہ رحمت دو عالم میں حاضر ہوئے تھیلیاں پیش کیتیاں نے رسول اللہ نے پوچھا کہ ہے آخر لگے یا رسول اللہ تھوڑی زحمات رسالت دے بس اے حقیر جا نظرانہ ہے قبول فرماؤ رسول اللہ خاموش ہوئے جو اللہ نے وحی فرمائی اور آیت مبدت نازل فرمائی قل لا اسألکم علیہ اجرا میرا حبیب نانواق میں تھوڑے دنیا میں مال و دولت کی ضرورت نہیں الا المبدت فی القربا میری رسالت کا اجر میرے اقربا کی محبت میرے قربا دی محبت توڑے عربان مگر پھر بھی پوچھنا پیا میرے نال ہوگا میں پڑھی رکھا نا توڑے عربان مگر پھر بھی پوچھنا پیا یا رسول اللہ لمن قرابت الذین وجبت علینا محبتهم یا رسول اللہ تھوڑے وہ کیڑے اقربا جنہ کی محبت اجر رسالت رسول اللہ نے نام بنام فرمایا ہم فاطمہ و علی وابناؤہا جنہ کی محبت اجر رسالت ہے وہ میری بیٹی زہرا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے وہ حسنین شریف ہے اتنا اہم امر رہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیتا اے ممکن ہے قربا
سوء استفادہ کرتے ہویا لوگ دعوے کرن فلانا بھی اقربائے رسول، فلانا بھی اہل بیت رسول، فلاں مستور بھی اہل بیت رسول، غلط دعوے کرن والے دے دعوے اور قیامت تک باطل کرن واسطے اس حکیم ذات نے اپنے مصطفیٰ کو حکم دیتا، میرا حبیب لگا مان اپنی بدول بیٹی دے گھر اتھے چادر تطہیر منگوا کے اپنی اقربا و اہل بیت نو چادر تلے جمع کر کے اپنی امت نو سمجھا میرے بعد غلط دعویٰ نہ کرنا، اے چادر تلے میرے اہل بیت۔ میرا خیال ہے میں شاید سمجھا نہیں سکیا، میں سارے سامعین کو متوجہ کر کے ایک جملہ اپنا چاہتا ہے۔ پیغمبر خدا دے گھر، بطول معظمہ دے گھر ایک سلوات کی تکلیف کرو مسارے خانوادہ عصمت و طہارت کے پورے خلوص نال سلوات سارے بلند آواز۔ میں سارے بچے نال بیٹھ کے کھلانے گا۔ بطول معظمہ کے گھر رسول اللہ تشریف لے آئے، یہ واقعہ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ سارے مومنین ہو جاتے ہیں، ثواب اسی میں تھوڑا جیسے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور چادر تطہیر منگوا کے اپنے اہل بیت کو چادر تلے جمع کر قوما بھی ید الیمن الی السماء، سجا آسمان کو بلند کر کے عرض کی اللہم انا ہؤلاء میرا اللہ یہ ہے میری تب کئی دفعہ سوچن پہ گئے ہے بھی چار دیواری کے اندر ایسی تو ہو سکتا کہ رسول اللہ چار دیواری کے اندر آکھنا یا رسول اللہ اس چار دیواری میرے اہل بیت، مگر نہیں، رسول اللہ نے چادر تلے اپنے اہل بیت جمع کر کے امت کو سمجھایا چار دیواری اہل بیت نہیں، اے چادر تلے اہل بیت۔ مبارک فکریں اور مومنین اس تو بڑا روحانی لطف لیتے۔ میں اس وقت سے تلاوت کر رہے کہ رسول کریم نے اپنے اہل بیت کو چادر تلے جمع کر کے درخواست کی تھی پروردگار اے ہے میرے اہل بیت۔ پھر اللہ نے بس میں ملائکہ چینجا تھا فضائل اہل بیت سے مشتمل خود ایک مجلس منعقد فرمایا، فرمایا یا ملائکتی میرے ملائکہ، یا سکان سماواتی یا میرے آسمان کے رہنے والی مخلوق، یہ زمین کی طرف دیکھو، من ہم تحت الحساب کونن چادر تلے، انداز ہی ایسا دائیں ملائکہ کیا پروردگار تو آپ دس کون ہیں، براہ راست نام نہیں لے، پہلے انہاں ہستیاں دے فضائل پڑھے، فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ میرے ملائکہ میں آسمان نیل کو پیدا نہ کر رہا، میں فرش خاکی پیدا نہ کر رہا، میں شمس و قمر دیا قندیلہ روشن نہ کر رہا، میں سمندر پانی کی روانی پیدا نہ کر رہا، جو پنج تن پاک کو پیدا نہ کر رہا۔ یہ
سمجھے نہیں گئے نعرہ بھی لگ گیا میرے میں طالب علم دا اگلا جملہ بھی یہ جڑا عقیدہ بندے لینا ہوتا ہے نا یہ یا قرآن تو لینا ہوتا ہے یا معصوم دے فرمان اور کچھ قبولو میرے نال اور پیو دادے دا عقیدہ تو نہیں نا قابل قول بھائی بابے ہوئی ہیں جاتے ہیں دادے ہوئی ہیں جاتے ہیں باپ دادے دا عقیدہ قبول نہیں عقیدہ او قبول ہے جیدی تائید اللہ دا قرآن کرے 14 دا فرمان جسے حدیث کے ساتھ بھی اگر بندہ این جگہ دھیان نال کے سمجھ کے پڑھے جسے پورا عقیدہ موجود انی ما خلق تو سما اور میں دھیان نال پڑھنا ہے تو سب دھیان نال سننے انی ما خلق تو سما مبنیہ میں زمین و آسمان پیدا نہ کر رہا یہ تو مطلب حدیث کے ساتھ ہی روشنی ہے زمین و آسمان پیدا کرنے والا اللہ ہے فرمایا میں سمندرہ دے اندر پانی کی روانی پیدا نہ کر رہا یہ مطلب سمندر پیدا کرنے والا سمندرہ دے اندر پانی کی روانی پیدا کرنے والا میں شمس و قمر روشن نہ کر رہا یہ مطلب شمس و قمر آفتاب و مہتاب بناون والا لفظ سی بات یہ ہے اہل بیت کی عظمت اور مقام میں ہے رحمان فرمائے ہے اس سارا نظام کائنات خلق میں کیتے ہاں خلق انہا 14 دی محبت یہ مطلب بنس قرآن اہل بیت کی محبت ضروری آیت مبدت دلیل ہے کہ محبت اہل بیت اجر رسالت محبت اہل بیت اجر رسالت اور اس صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں وہ شیعہ جی تمام عالم اسلام متفق کا نسبات کہ محبت اہل بیت ضرور ہے اور او امام شافعی کے مشہور زمانہ اشعار اس آیت مبدت کے ضمن یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ انزلہ اہل بیت رسول اللہ نے تہاڈی محبت نو قرآن فرض کرا اسے آیت مبدت کو اشارہ ہے کفاکم من عظیم القدر انہو من لم یصل علیکم لا صلاة لہ ارے تھوڑے فضائل تو بہت سارے تھوڑے کمالات تو بہت سارے مگر تھوڑی عظمت و فضیلت واسطے ایک اور بات کافی ہے جیڑا بندہ نماز طور سے درود نہ پڑھے اللہ اپنی نماز بھی قبول نہیں کرے میرا انتہائی محترم مجمع لوگا ہے کوئی فرق نہیں کوئی رسول تو بادشاہ برابر اگر عقل اور کھوپڑی ذرہ برابر بھی شعوروں میں بندہ سمجھنے کامیاب ہو گئے اور ہونا چاہتے وہ ہو رہے جنہاں تو اللہ نے لائے کے صلوات بڑھائے وہ ہو رہے جنہاں تو اللہ نے صلوات پڑھنے کا حکم فرمایا میرے پاس ایک کوئی یاد میرے محترم سامعین وہ ہستیاں جنہاں کو اللہ نے لائے کے صلوات پڑھا ہے وہ ہو رہے جنہاں کو صلوات پڑھنے کا حکم فرمایا ہو کوئی فرق نہیں پھر میرے محترم سامعین یہ وجہ ہے شیعہ کا عقیدہ ہے جنہاں ہستیاں نو اللہ نے نبی دینار صلوات شامل فرمایا انہاں ہستیاں نو رسول کے بعد اللہ نے پوری کائنات کو افضل بنایا امام کی حدیث پڑھو یار مومنہ میں ہاتھ ہٹنے چاہیے نا میرا شیخہ مولا فرمائے دے اللہ نے جعفر صادق کو دو شرف عطا فرمائے اللہ نے میں امام صادق کو شرف عطا فرمائے مولا کیا فرمایا پہلا شرف اولاد علی بنائے ہوئے
دوسرا ولایت علی دا قائل بنا. اور نہ میرے نال رلو پوچھو مولا دو شرف اولاد علی ہونا ولایت علی دا قائل ہونا مولا انہاں جو تہاڈی نظر وچ افضل کیا ہے؟ اولاد علی ہونا افضل یا ولایت علی دا قائل ہونا افضل؟ فرمایا ولایت علی احب الیہ لولادتی منہ. میں جعفر صادق دی نظر اولاد علی ہونا علی ولی اللہ کا قائل ہونا اعلیٰ. طالب علم میرا درد ہے میسیج پیغام پہنچاؤਣ واسطے یہ پہلے فضائل پڑھتا وقت مومنہ دے ذہن دی زمین کو سرخیز کر کے وچ عمل دا بیج کاشت کرنے کی کوشش کر لوگ کر گئے. محبت اہل بیت ولایت اہل بیت پتہ ہے کئی بندے نا وہ بندے امامے انہوں نے خلاف پڑھی بھئی یہ جڑے امامے آلے نا اے بھائی مولا علی دے فضائل منکر معاذ اللہ ہے. پیت مولا علی دی فضیلت بندے دا پتر پڑھ علی دا منکر علی دا دشمن کوئی حلال زیادہ ہو اگر محبت اہل بیت کا فلسفہ بھی نہ سمجھ. ایک فرق ہے جنہیں حضرت امام شافعی فرمایا اہل بیت کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا. فرض ہے انہاں کیا محبت اہل بیت اتنے فرض ہے جنہیں نماز فرض ہے جنہیں روزہ فرض ہے جنہیں حج فرض ہے جنہیں زکوٰۃ فرض ہے. بولو نا میرے نام اہل بیت کی محبت بھی سبحان اللہ. علماء شیعہ فرمایا فرض نہیں اجر رسالت. اور دقیق فرق ہے الفرض مختص بالاوقات فرض واسطے تو شرائط ہے کبھی وقت شرط جب نماز فرض ہے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے. روزہ فرض ہے جب ماہ رمضان بولو یار روزہ فرض ہے جب ماہ رمضان آ جائے. حج فرض ہے مگر ہر بندے پہ نہیں صاحب استطاعت کے فرض. زکوٰۃ واسطے نصاب شرط ہے. یہ مطلب فرض واسطے شرائط ہونی ہیں کبھی زمان شرط کبھی مکان شرط. محبت اہل بیت اس طرح نہیں کہ اس واسطے زمان و مکان شرط ہوئے. چہرہ بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے ضروری ہے علی دے یار فکرہ کی ولایت کا قائل ہوئے. یاد رکھنے ناچیز کا جملہ جسے لمحہ جسے بندے دے دل چو علی دی محبت چلی گئی محبت نہیں گئی حضرت کا ایمان ہی چلا گیا. اللہ کو آباد و شاد رکھے. اور مولا دی فضیلت سن کے جناب دے چہرے گلاب دے پھلوان کھل گئے. میرا چوتھے امام فرمایا من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ. جڑا اپنے قلب وچ ساڈی محبت دی ٹھنڈک محسوس کرے او اماں دا شکریہ ادا فلا تخنہ فی حق ابی. اپنی اماں دے قدم رکھ کے آکھے اماں میں تیرا شکر گزار ہوں تو میرے باپ دے حق کی خیانت. محبت اہل بیت ولایت اہل بیت اس کو بغیر اتنا اہم امر ہے اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا. اتنی حدیث ہے اس زمانے میں ایک مشہور حدیث تیری ہر پڑھن والا پڑھا درست حدیث ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی اللہ اگر کسی شخص نو نبی جتنی عمر عطا فرمائے اتنی لمبی عمر صائم میں نہار میں قائم میں لیل میں 1000 حج پیدل چل کے کرے. ایک دو چار نہیں ہزاروں حج پیدل چل کے
والے کا یا علی، اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت دور کی بات ہے خوشبو میں جنت بھی حاصل ہے۔ سوال ہے ایک میری بات پہ آتا ہے، ایک میرا سوال ہے، اور آخر تک میرے معزز محترم قابل عزت مومنین کی خدمت علی دی ولایت تو بغیر کوئی عمل قبول، سارے بولو بھائی، علی دی ولایت تو بغیر کوئی عمل قبول۔ اس ولایت کا تعلق صرف زبان نال ہے یا دل نال ہے؟ آرے بندے پہ کئی شریف تاجے بھی نہیں نہ بول رہے مولا علی نو مولا بننے صرف زبان نہ، صرف زبان آکھے علی اور ولی اللہ کیویں پتہ لگ سی جو اس بندے دل نال علی نو منے۔ اچھا یہ تھرمامیٹر کا ایجاد کوئی نہیں ہوا، کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ میڈیکل بلڈ پریشر چیک کرنے والے تو آ گئے، تھرمامیٹر بخار چیک کرنے والے تو آ گئے، کیویں پتہ لگے جو اس بندے علی نو اپنا حامی رہبر مولا منے؟ آؤ بھائی میں آج کی مجلس سے ہوا آلہ ہوا وسیلہ ہوا تھرمامیٹر بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک گل سمجھاؤں واسطے نا میں اتنا ملک صاحب قبلہ تو میں آپ طالب علمی زمانے میں ایک گل سنی ہے ابھی تک وہ میری ذہن علاقے سے میں اکثر مجالس میں بیان کرتا رہا بھائی بندہ جے ساری زندگی کیتی آئی اسلام دی مخالفت جنگا چ یکو کو رہا آخری ہمارے بڈھڑا بھی ہو گیا تھی اندھا بھی ہو گیا تے بیٹھا مسجد نبوی دے گواڑ مؤذن کی تھی اذان شروع ہو سکیا اللہ اکبر سنتا رہا ہو سکیا اشہد لا الہ الا سنتا رہا مؤذن آکھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ نابینا اس نے پر ڈٹھا ویکھنا دیا اس نے پر سر ہلایا اور جب بیٹھے آنا تو پوچھا سارے اپنے بیٹھے ہو یا کوئی اور تو ساڈا پر تجربہ ہے کہ ایک سوال جتنے بھی ہوگے نا ہمیں کوئی اور بیٹھا ہی ہوگے نا نہیں آکھنا لے آپ چھڑ دیں سارے آپ ہی بیٹھے یہ روٹین نال بندے آپ چھوڑے سارے اس آگے بیٹھے نے اپنا نہ کہ میں اذان دے درمیان رکھیا او محمد الرسول اللہ کہ میں اذان دے وسط اور درمیان میں رکھیا مولا علی آ رہے ہیں انہیں بکس سے کینے دے بھرے ہوئے لفظ سن رہے ہیں مولا فرمایا اللہ تیری آنکھی جہنم دی آنکھ نال سیاہ کرے اپنی مرضی نال مس رکھیا اپنے خالق کے حکم نال یار میں انہیں گل تو نہیں سنائی میں جو ایک مطلب ایک نتیجہ تیری خدمت چارج کرنا چاہتا کہ گل اگلا بھی اگلی جیڑی اس کی لیے انہیں ڈاڑی دلچسپ ہے اس آگیا اللہ انہیں آنکھی جہنم دی آنکھ نال سیاہ کرے جس میں نہیں آگیا سارے اپنی گئے کیونکہ پڑھتا تھا یہ بھی ہے محمد رسول اللہ ان کا مطلب صرف زبان نال پڑھنا کافی سبحان اللہ میں اپنے سارے محترم مجمع تو ایک بات منوا لیے کہ علی اور ولی اللہ صرف زبان نال پڑھنا کافی پتہ کہنے لگے جو اس بندے علی نو مولا منے دل نال میرا محترم مجمع اے دل اللہ نے اس پورے جسم کا حاکم بنائے اس پورے بدن پہ حکومت دل دی ہے نا بندے دا دل کرے تو مجلس سے چلتا ہے بولو کہ بندے دا دل نہ کرے تو گھر ایئر کنڈیشن لا کے سوتا پہ اور بندے دا دل کرے تو وہاں حیاتیاں سنے بندے دا دل کرے تو ذکر خدا سنے مجلس امام سنے نا ان کا مطلب پورے بدن پہ حاکم اللہ نے دل نو بنایا مولا علی نو منے دل نال پتہ لگ سی جو اس بندے دل نال مولا نو منے جدا سر تو لے کے پیرا تک ان دے سارے اعضاء بدن پہ علی دی حکومت ہو سی اکھی خدائی ویکھ سن جے ویکھنے علی راضی ہو
جڑا غیر محرم تو گھور گھور کو ویکھے، جڑا جور بھیروی تے سندھڑا سنے، جڑا موسیقی دا دل دادا ہوئے، جو کچھ آوے کھادی پیتی آوے، نہ ویکھے حلال نہ حرام، ناراض نہ ہونا، میں انہاں ڈرنا لے بندے سے خطیبہ تو نہیں، میرا بھائی جس کی نظر اس نہ حلال نہ حرام نہ واجبات نہ محرمات، جو آوے چائے پٹیا، شراب آوے تا پیتیا، سود آوے تا کھا دیا، اے جیا پٹواس تے ہمارا بنو امیہ دا غلام ہونا، اے علی دا غلام نہیں ہونا۔ علی دے نوکر شریف متقی پرہیزگار، اجا تسا میرے نال میں اگلی سطر پہ پڑھدا، علی دے نوکراں کے دائیں سلیمان نظر آوے، کے دائیں ابو ذر نظر آوے، کے دائیں عیسیٰ میں تمار نظر آوے۔ میرا اپنا تو خیر نہ کوئی انسان بھی بندے علامات حجت الاسلام آدھے کوئی نہ علامے نہ حجت الاسلام، اے علماء تو بزرگاں تو جڑا قصب فیض کی لے ہوا کرو۔ ہاں ایک توفیق الہی ہے جو اللہ نے ساری نسبت کسے جاہل دی طرف نہیں کی تھی، عالم دی طرف کی تھی۔ اللہ نے صحبت علم نصیب فرمائی، بے جا بے جا بے جا، اللہ نے علماء دی محفل، علماء دا محضر، علماء دی محفل، صحبت علم ذات لاکھ احسان، اس نے جہالت کو بچا لیا، صاحبان علم دی صحبت نصیب فرمائی۔ میرے محترم سامعین کرنے میں طرف دیکھنا، ذرا مجلس کا تسلسل خراب نہ ہو۔ مولانا فضل شاہ صاحب وہ گردو والے، اللہ انہاں پہ بڑے حق گو عالم بڑے صاحب، انہاں پہ لفظ میں سنے ہیں، انہاں کیا ایک بندہ ہوتا ہے جڑا علی نال محبت کا دعویٰ کرے، وہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں جنہاں نال علی محبت کرے۔ ہے وہ جملے کا لطف لے گا۔ میرا بھائی علی نال محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، علی کا محب ہونا اور بات ہے، محبوب علی ہونا کا جملہ دوہرا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا آج رات کا ٹائمہ جب میسا میں تمام کے دروازے کے تک کوئی ماب ہویا، آج رات کے میسا کے دروازے کے دستک ہوئی، جب میسا دروازہ کھولا سامنے مولا علی نظر آیا۔ گھر بیٹھتا کم از کم اس جملے کا لطف لینے، پھر اگلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، میسم کے در بٹھانا مولا آئے کرے، آدھ رات ہے، عرض کی تھی مولا آدھ رات ہے، غلام دے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا میسم تیری محبت مجبور ہے۔ محبت بنی میرے لال، آج میں علی اپنے علم دی خیرات کرنا چاہتا انہا ہنا دا علم جمع، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمائے دیں انہا پہلوچ علم دے سمندر ٹھاٹھا مار رہے، کاش میں علی نے کوئی اہل مل بنیا، میں علی اپنے علم دی خیرات کر رہا۔ عیسیٰ نے کچھ علوم کا فرمائے، پھر عمر ابن حریث نامی شخص کے دروازے کے سامنے لے آئے، اور میں نے میرا میں کھجور کا پودا یہ جب جوان اسی طرح سے نال سوری کے لٹکایا ہے، مولا میرا جرم، فرمایا میری محبت، تیری محبت کئی باری سوری سے لٹکایا بنا، مولا تیری محبت نہیں تو چھوڑ سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا ہفتے کئی دفعہ آپ آ کے میسا اس کھجور دے پودے میں پانی دے دے، مت اس کھجور نال گلا کرے دے، بدا جوان ہو سے میرے امام کی خبر سچ ثابت ہو، بس آ گیا ویلا، آ گیا وقت جب حاکم کی کا میسا کو گرفتار لے آیا، اسے کھجور کو وقت آخر لگا تیرے متعلق مشہور ہے تیرے مولا دس گیا، اب مولا کو عملی سبب لگا، مولا میں نے ساری گل سمجھا گیا، تے میرے آدھائے بدن کٹنے
یہ ہاتھ پیر کٹ دے اور زبان نہ کٹ سولی تے لٹکا دے. بھائی جملہ میں آخنا چاہ رہا میں تیرے سامنے پورا منظر پیش کرنا چاہتا. سولی دا پھندا بھی سامنے ڈالے ہاتھ پیر کٹے جا چکے اے اس عالم وچ علی دا نوکر پکار کے آخر حلو الیہ یا اہل الکوفہ اہل کوفہ جلدی آؤ انا انبئکم بفضائل علی میں جو علی دے فضائل سناواں. اور بات ہے سولی کے لکھت کے علی کے فضائل پڑھنا اور بات. لوگ یہ منظر دیکھ کے اسا سن کے اتنے متاثر ہوئے بیٹھے جب بندے دیکھ رہے ہیں براہ راست حاکم و خطرہ لاحق ہوئے اپنے جلال والے نے زبان کٹ وہ زبان کٹن واسطے نیڑے آیا. میسم روک کے آخر لگا پہلے تو پوچھیا میرے مولا کا فرمان سچ ہو جاتا. میں پورے ہوش و حواس نہ ہر بندے میسم دا واقعہ بھی سنے دار ہوتی ہے کہ نہ بندے ایسے صاحبان معرفت انہاں میسم دی غربت سن کے انہاں دی آنکھیں جو آنسو بھی آ گئے. واقعات صرف سنن واسطے نہیں ہوتے سمجھن واسطے ہوتے. کچھ بھی سمجھو تیرے اندر کمال کیا تیرے اندر خوبی کیا. علی دیا سردار تیرے دروازے پہ آوے علی دیا سردار آکے میں سمنا محبت ہے کائنات علی دی محبت پہ ناز کرے تھے علی آکے میں سمنا محبت ہے. نسب تیرے اندر خوبی کیا ہے تیرے اندر کمال کیا ہے. قبلہ صاحب بیٹھے اور طالب علم بیٹھے اسے میرے بھائی سارے یقیناً میری غلطی قائل کر سن روح میسم تو نبیہ جواب ملتی 15ویں صدی دا علی دی محبت دا دعویٰ کرن والا میرے اندر صرف ہی و کمال ہے. میں کم ہمیشہ ہوا کیتے جے دا حکم علی فرمایا. بولو تو صحیح ہے میسم آپ سیدھا کہ میں ساری زندگی اس کم تو اپنا دامن بچائے جس تو میرے مولا دے میں منع شیعہ علی ہو نہیں ہوتا جو صرف زبان نہ وہ حب علی ہو نہیں جو صرف زبان نہ عمل نہ کردار نہ. یہ میں کھول کے آتا ہوں کہیں آپ سے ان کا لباس علی کے حکم دے مطابق ان کی حجامت علی کے حکم دے مطابق اشارہ کی کرنا. کوئی تا جوان ہو سی یاد جڑا ہدایت لے کے ویسی اور شیعہ وہ ہوتا ہے جیدی حجامت آل محمد دے حکم دے مطابق ہوئے جڑا نائی کولو حمام دے بات کے نہ پوچھے اے شیب کر اور میں سونا پہ لگتا اور نائی کولو خوبصورتی دا سرٹیفکیٹ نہ لے وہ آل محمد تو پوچھے جو حجامت کرامت دا طریقہ کیا. اللہ راضی کرے اللہ تعالیٰ جزائے خیر. کب میں پڑھی ہے حضرت مسلم دی شہادت اگر اجازت دے تو آج میں جوڑی دی شہادت. ابن زیاد دے زندان اس کم و بیش سال قید رہی جوڑی. اسا محسوس نہیں کیتا سب خدا جانتے بندے آتے بکسا میرا بچہ بیمار ہے بخار ہے آج مجلس سے جسا سارے بچے بستے دعا کرنا ماں سمدے نہیں پیو نارام نہیں آندا جو بچہ بیمار ہے آپ دس اللہ جانے اس ماں دی کہ میں نپ دی رہی ہے مٹی تے سن سن کے تھکے ہوئے بچے ایک بہن آدھے آج مشہور آدھے تو میں تعارف نہ کروں دروگا آدھے تو میں دسا نہیں کہ میں کون ہوں جب میں بچوں لگا
جدا مشکور آئے نا شہزادہ کو بات کیا ہے مشکور اتعارف محمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ جان دے ادھے ہوا نبی ہو تو میرا نبی ہے میں مسلمان ہوں میں کلمہ گو تھوڑا جہاں نا شہزادے دا حوصلہ بات دو جا سوال اتعارف جعفر ابن ابی طالب جعفر تیار کو جان دے ادھے جنہوں اللہ نے دو پر عطا کی تو ملائکہ نال پرواز کر جلالے دا اور حوصلہ بد گئے تیسرا سوال قریب آگے کی دس اتعارف علی ابن ابی طالب علی نو جان دے ادھے شہزادہ کی نہیں اگلا پھرتا میرا امام ہے جداؤسا کہ میرا امام ہے شہزادے دکھا بلا دے اگر وقت فائدہ کیا ہویا دس اسا تیرے امام بھی تھی دے بچ رہا سال ہو گیا تیرے زندان اچھ کے زندان کا دروازہ کھول دیتا قدمہ دکھائے گئے ادھے میں معاف کرے آئے اپنی دادی کے سامنے میری شکایت نہ کرے آئے میں پتہ کوئی نہ تو سب کھوڑو میں تو ان گرم پانی دیتا رہا میں تو ان اچھا کھانا نہیں کھا رہا پتہ نہیں میری بخشش تک کیا پڑ سی اے دروازہ کھلا نے میں ہی اوپر بھاگ سکتا ہوں چلے جاؤ جتنے بجنا چاہو تو جاؤ مگر اس زمانہ دشمن ہے رات نو سفر کرے آئے دن نو سفر نہ کرائے مومنین شہزادے میرا چھوٹی عمر دے بچے فرماؤ میں تڑپ گیا اقبال میں ٹھہرے جیسا بچہ شہر گم ہوئے تگلے پہلے بھی آئی کدی اس بندے تو کدی کسے میرا پتر نٹھا ہو لوگ آتی ہیں منٹا ودی کریں دی آئی میں شہر جو پتر تلاش کر دیو کوئی اعلان کراؤ کوئی منادی کراؤ اور جس جوڑی کا میں ذکر پیا کرے نا سال ہو گیا مانو کوئی علم نہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ دیا ندیاں کے بازار کیا جانے اگلی رات ایک دروازے کے سامنے جگہ رکھے نا اس دروازے جو ایک مستور باہر آئیے اتھاس نہیں نورانی شکلاں خوبصورت چہرے سمجھ کے یہ دانا آئی آپ کسے شریف خاندان نال تعلق رکھتے ہیں پوچھ لیے کیڑی ماں دی جھولی برباد کی تھی شہزادے آدھے نا سجے تعارف کریں گے اور ظلم کر دیں آدھے میں وعدہ کریں گے میں کچھ نہ اقسام شہزادے آدھے نحن میں ولد مسلم ابن عقیل اسا مسلم دے یتیم آئے جدہ سنیا سنا مسلم دے یتیم ہے آدھی آؤ بسم اللہ میرا گھر حاضر ہے میں کوڑے گھرانے نال محبت رکھ دی ہوں کھانے پیش کی بستر بڑھائے او درد مند مومنو میں آگرانا مقتد دے مٹی تے سام سام کے تھکے ہوئے بچے آنے اچھا کھانا ملے اچھے بستر ملے ایک بیٹے کالی وہی پا کے ساتھ گئے اور میں ذاکری نہ پیا کرے دا میں روایت کے لفظ پیا پڑھتا ایک بیٹے گوڑ پھر آتے تو میرے گلے چھ وہی پا میں تیرے گلے چھ وہی پا میں تیری خوشبو سنگتا رہا تو میری خوشبو رات تک نہیں ہوئے کہیں گھر آرس گھر کھانا کھاندی جاتے اندے کنہ تے شہزادے دی آواز آئی اللہ جانے روڑ دی آواز اللہ جانے نیدر دی آواز اللہ جانے سانس لین دی آواز آئی جو اس منون پوچھے میرے گھر کھا یہ عورت آدھی ہے کہ ہم سائے دے بچے ہو سے آدھے نہیں آواز میرے گھر جو بڑا انکار کی دس اصرار کی دس اس منون نہیں بنے شراب چاہ کے اسے کمرے دے دروازے دے آئے جس کمرے دے اندر ہے رقیہ کی جوڑی میں پڑھا کہ میں دوسروں سے کی میں اس لئے دروازہ کھولے
جب اندر داخل ہوئے چھوٹے بچے چپ کر گئے، اس لیے پوچھے کون ہو؟ نہیں بولے، تلخ لہجہ کر کے آتے کون ہو میرے گھر؟ وڈا شہزادہ دے پہلے امان دا وعدہ کر کچھ نہ اکسا آتے میں وعدہ کرے گا کچھ نہ اکسا شہزادہ دے بس قسم مسلم دے یتیم آئے ہائے بلا تو یہ اگلے جملے پہ پہنچ گئے اور میں تیرے کو مشتاق کسی بندے پڑھنا لگے نا جو اے بچہ یتیم ہے فوراً بندے دے اندر ہمدردی کا احساس ہو جاتا ہے، بندہ انہیں سر پہ ہاتھ رکھتے اتنا پیار کرتے درد مندہ ہو جاتا اس ظالم کو پتہ لگے نا جو اے یتیم میرے گھر میں چن سجا ہاتھ بدھایا اس دے وڈے شہزادے دے سر کھبا ہاتھ بدھایا اس دے چھوٹے شہزادے دے سر پہ رکھیا اے جا پیار کیتا شہزادے دے پیرا بھی اکھلیاں بچی معافی دے میں آیا اگلا اوکھا لفظ لاتا ما علا وجہہما علماء لکھے دعا پھرانا دے رخسار پہ تماچے مارنے شروع کی ہر کہتے بچے آرام میں ندر سوتے رہے ساری رات ستون نال کہہ رہی ہے رقیہ دی جوڑی صبح ہوئی ستون نال کھولے ہتھاں رسیاں پائیں قتل واسطے قرآن دے پاسے تمام دا ارادہ کیتا سامنے حبشی غلام نظر آئے وہ حبشی غلام مادر تلوار لے کے تم میرے نام لگا چند قدم تو رہتے ہیں وہ جوان پتر نظر آئے جوان پتر مادر تم میرے نام لگا وہ فاج کاروبار ہو رہے ہیں ہر بندہ اپنے معاملات میں مصروف ہے جدہ جوڑی کو قید کر کے خوراک تو لے گئے جوڑی کدی تر سجیو نہیں ہے کدی خبر ہو گئی ہے اس مومنہ کا اللہ بھلا کرے بڑے مسئلہ ہے مقام بھی چھتے بھی آگے یہ پکار پکار کے آدھی آئی میرے شریف مہمان مریضے پہ بس لگتے کلاؤ اس ظالم نو رحم نہیں آیا میں آپ پہلے دلہ پتہ نہیں میں کی پہ پڑھ سا درد مندہ ہوئے لے کے جب فرات کے قریب آئے وقت حبشی غلام تلوار کہتا ہے کہ بچے ہیں سر قلم کا وہ حبشی لئے تلوار آئے شہدادے کے قریب وڈا شہدادہ دعا کے آ گیا حبشیہ بلال کا کچھ لگتا ہے مسائل تو پڑھ چھوڑے آ گیا ہاں بلال ساڑھے خاندان دا بزرگ شہزادہ دے بلال دی عزت کیوں کرے دیو آدھے نبی دا صحابی آئی شہزادہ دے نبی دی عزت منی کھڑایا سا اسے نبی دی دھی اولاد آئے اللہ دا نائی ساڑھے خونے چاہت نہ پا دردمندہ اس تلوار سب چھوڑیے آدھے میں ذریت رسول دے خون جہت نہیں پیدا آدھے میں تیری نوکری دے لعنت کرے نا فرات بار کر دیا پتر نو آدھے تو تلوار لے انہا بچیاں دے سر قلم کر اے جوان میرے آئے چھوٹا شہزادہ کو آگیا آدھے او جوان اتارف محمد محمد مصطفیٰ نو جان دے آدھے ہاں میں مسلمان شہزادہ دے جیدہ کلمہ پڑھ گیا سا اسے نبی دی دھی اولاد اس جوان دے ایمان اچھ بھی غیرت آئیے تلوار سب چھوڑی سادہ میں سونے چاہت نہیں پیدا میں معافی دے سوکھ کے لفظہ دے آگیا اس ظالم ہوڑا آپ تلوار چاہیے ٹردہ ٹردہ شہزادیاں دے نیڑے آئے میرے پاسے دیکھی ہون منظر کیا جوڑی نکے نکے ہاتھ جوڑی کھڑی آئی آدھے کھڑے آنزا نمار ایک امینہ دے میں انعام دلالت ہے جدا کیاس انعام دلالت ہے شہزادے آدھے سنو زندہ دربار چھلئی ہوئے آدھے نام
بنیاد ہے پڑھ لو یہ نماز فائدہ دے دی کتنے مدرسے چاہے بیٹھے ہو جوڑی کا واسطہ کوئی بندہ نماز قضا نہ کرے یہ تو جوڑی نماز مکمل کی دیئے یہ تو ظالم تلوار بلند کی دیئے ہن دعا پھراوا چیدی محبت آئی ایک دوجے دی گردن تے گردن رکھن لگا ہے وڈا دا پہلے من مار چھوٹے پھرا پترا دی جان چھوٹا دا پہلے من مار وڈے پھرا پھرا دی جان سبحان اللہ اللہ بیٹا دیا حکومت رہا جتا پھر اگلے لفظ میں پڑھا دے دیا چھوٹیاں اولادن معافی دے سو علماء لکھیا اس کمینے وڈے پھرا کے سر تے حملہ ٹھیک ہے ہر دریا سٹیا اس سر زمین تے رکھیا اس جدا چھوٹے پھرا ڈٹھا میرا وڈا پھرا مری گیا ہے جلدی نہ لائے پھرا دا خون سر چملنا شروع کیتا ہے کوفہ کی زمین حل کر کے تیری شہادت دا گواہ کون برسی شہادت چپا کون برسی شہادت چپ ہوئے غیب جو آواز آئی ہے نہ خبرہ میں زہرہ آئی رکھیا آدھی آئی میں کتھے کتھے رہا تو میں کربلا رہا تو میں بقیہ رہا تو میری اولاد رہی آخری جملہ کو کہیں میری پڑھائی آخری لفظ کو کہیں میری پڑھائی میں استاد العلماء قبلہ تو ست بدا کے لفظ آپ سنے انجڑے تین سنائے انہا فرمایا دعا پھراما دے سر ان جائز جمیں بے ادب کاری قرآن چاہے مطلب جدہ ابن زیاد دے سامنے لے آئے جدہ تخت شہزادے دے سر رکھے اے لئیم ترائے بھاری اٹھے ترائے باری بیٹھا یاد ظالمہ کیڑی ماں دی جھولی برباد کر رہے آدھے رکیہ دی جوڑیے مسلم دے یتیم ہے آدھے میں نہیں مندہ میں زندان چلٹھے آئے انہاں دے چہرے چودری دے چنوان چمک دے آئے انہاں دے رخسارہ دے نیلے گالے دال لگا سکے